نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزکریا اور زکریا علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کرو اذ نادا ربہ جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو ربی لا تذرنی ربی لا تذرنی اے میرے رب نہ چھوڑیں آپ مجھ کو فردن اکیلا وانت خیر الوارثین اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں فاستجبنا لہ بس ہم نے قبول کر لی اس کی دعا ووہبنا لہ یحییٰ اور عطا کیا ہم نے اس کو یحییٰ علیہ السلام واصلحنا لہ زوجہ اور ہم نے درست کر دی اس کے لیے اس کی بیوی انہم کانوا یسارعون بے شک وہ تھے جلدی کرتے فی الخیرات اچھے کاموں میں ویدعوننا اور ہمیں پکارتے تھے رغبا ورہبا شوق کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے وکانوا لنا خاشعین اور وہ تھے ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 99 اور 90 دو آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے قصص آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر داؤد اور سلیمان علیہم السلام کا تذکرہ کیا گیا، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، پھر حضرت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام۔ کل آپ حضرات کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ یا ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ وزکریا اور آپ ان کے سامنے زکریا علیہ السلام کا ذکر کریں اذ نادا ربہ جس وقت پکارا انہوں نے اپنے رب کو یہ فرماتے ہوئے کہ رب لا تذرنی فردا اے میرے پروردگار نہ چھوڑیں آپ مجھ کو اکیلا وانت خیر الوارثین اور آپ تمام وارثوں میں بہتر وارث ہیں۔ زکریا علیہ السلام کا علاقہ بھی شام تھا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ دو بہنیں تھیں، شاید آپ حضرات کے سامنے آپ کے ذہن میں یہ بات ہو، حنہ بنت فاقوس اور دوسری اشاعہ بنت فاقوس۔ حنہ بنت فاقوس یہ حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت عمران یہ مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب تھے، نیک آدمی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا عطا فرمایا جن کا نام تھا ہارون رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی جوانی ہی میں اس کے تذکرے ہوتے تھے، یعنی نیک نوجوان تھے اور جوانی میں ہی فوت ہو گئے۔ اب ان کے ہاں اور اولاد کوئی نہیں۔ تو حنہ بنت فاقوس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دامن پھیلایا کہ اے پروردگار مجھے اگر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرماتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، یعنی بیت المقدس کی صفائی وغیرہ ان کے انتظامات کو سنبھالتا ہے۔ یعنی ایک منت مانی اللہ مجھے لڑکا دے، یعنی اللہ مجھے اولاد دے تو میں بیت المقدس کے لیے اسے آزاد کر دوں گی۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی بجائے لڑکی عطا فرما دی، حضرت مریم علیہ السلام۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ دوسری بہن جو اشاعہ بنت فاقوس تھی یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی جب شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا تو عمر مبارک 25 سال تھی۔ شادی کے بعد 95 سال گزر گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو گئی اور بیوی کی عمر 99 یعنی ایک کم 100 سال لکھا ہے مفسرین نے کہ شوہر 120 سال کی ہو گئے اور بیوی 99 سال کی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دی۔ ٹھیک ہے جی۔ جب اولاد کوئی نہ ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دامن پھیلایا کہ اے پروردگار مجھے وارث عطا فرما، یہ نیکی کا کام چلتا رہے۔
تو اس کا ذکر ہے کہ اذ نادا ربہ، جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے رب نہ چھوڑے آپ مجھ کو اکیلا اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اس وراثت سے مراد دینی اور علمی وراثت ہے۔ یہ جو دین کے کام اللہ مجھ سے آپ لے رہے ہیں، یہ میرے خاندان سے اللہ آپ لیتے رہیں، یعنی مجھے کوئی بہترین اچھا سا لڑکا عطا فرما دیجئے تاکہ وہ میرے بعد میرے دین کے کام کو آگے چلا سکے۔ تو یہ بات پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ پیغمبروں کے ہاں مال کی وراثت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ دعا مانگنے والے ہم ہوتے تو بات علیحدہ تھی کہ ہم تو اللہ سے مال مانگیں گے، لیکن یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے اس سے مراد یہ تھا کہ یا اللہ یہ جو دین کا کام میری نسبت سے چل رہا ہے، اللہ میری اولاد ہو وہ بھی اس کام کو لے کے آگے چلے، میری یہ خواہش ہے کہ مجھے کوئی وارث عطا فرما۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کے پاس مال تھا کتنا؟ ایوب علیہ السلام کے پاس تھا، تو اللہ نے بھی ذکر کیا، قرآن میں مفسرین نے بھی لکھا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے یہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، نجار تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کان عبدا نجارا، ترخان تھے۔ اچھا، پھر مشینی دور بھی نہیں تھا، بٹن دبایا چیزیں تیار کر کے بیچنا شروع کر دی۔ اس وقت دواری اور تیشہ یہ چیزیں چلا کرتے، جیسے آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، 30 سال تو یہ کام سارا اپنے ہاتھ سے کرنا پڑتا تھا۔ تو نماز بھی پڑھنی ہے، تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں تو نبوت کی جو ذمہ داری ہیں وہ بھی پوری کرنی، مہمان حضرات آتے ان کو بھی وقت دیتے، ایک جان ہے کتنے کام کرتے، تو یہ اپنے کام کے لیے یعنی کتنا وقت نکالتے ہوں گے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک آدمی ہے وہ تبلیغ کا کام بھی کرے، وہ دنیا داری کے معاملات بھی کرے، نماز بھی پڑھانی ہے، اور بھی کئی ذمہ داریاں ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت چونکہ پیسے کی زیادہ ہوس نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہے، تو زکریا علیہ السلام تھوڑا بہت کام کرتے جس سے گھر کا گزر بسر ہو جاتا، اور باقی وقت دین کے پھیلانے میں، دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو لگایا کرتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی بہت سارا پیسہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ سے وارث مانگا، یا اللہ مجھے بیٹا دے جو میرے مال کو سنبھال لے، مال تو تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے وارث جو مانگا ہے وہ کار نبوت کے معاملات کو آگے چلانے کے لیے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے وارث دے جو آگے لے کے چل سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، یہ دعا بھی کب مانگی ہے؟ عجیب اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ خالو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو جب یہ ان کی پرورش میں تھی، جب پرورش میں تھی تو جالی دار کمرہ تھا، تالا لگا کے جاتے تیسرے سپارے میں۔ آپ نے یہ دعا، یہ واقعہ سنا ہے کہ زکریا علیہ السلام جب بھی واپس آتے تو مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو پوچھتے یہ کہاں سے ہے، تالا لگا کے چابی جیب میں ڈال کے لے جاتے تھے، جب واپس آتے تو ان کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوتے، تو پوچھتے تو یہ کہتی قالت ہوا من عند اللہ، یہ کہاں سے ہے بھائی؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی یعنی بے موسمی پھل دینے پہ قادر ہے تو اللہ بے موسمی اولاد بھی تو دے سکتے ہیں نا بھائی۔ یعنی یہ نہیں کہ پہلے دل میں بات نہیں تھی، تو بہرحال یہ کہ بات پہلے بھی تھی، 95 سال شادی کے بعد گزار دینا بغیر اولاد کے ایک بڑا معنی رکھتا ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی کمرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور یعنی جس میں بے موسم پھل دیکھے تو کہ اللہ نے دیے۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، ہے پروردگار اگرچہ میری عمر تو نہیں ہے، 120 سال میری عمر ہے، وامرأتی عاقرہ، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، مجھے بغیر موسم کے پھل عطا فرما، یعنی بغیر عمر کے، پھر بھی اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام نماز میں یعنی زکریا علیہ السلام نماز میں تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکا دے گا، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود ہی رکھا ہے، ان کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا
انا یکون لی غلام، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، بڑھاپا ہے، میری کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے، واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ تو قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، سورہ مریم فرمایا تحقیق میں نے تجھے پیدا کیا، اس سے پہلے اور نہیں تھے آپ کوئی چیز۔ یعنی زکریا علیہ السلام سے کہا گیا کہ جب آپ کو ہم نے پیدا کیا آپ تو تھے ہی نہیں دنیا میں، کیوں بھائی وجود تھا، میرا اور آپ کا وجود نہیں تھا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو اللہ کا بڑھاپے میں کسی کو اولاد دے دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کوئی نشانی بتلاؤ کہ جس سے میں سمجھ جاؤں کہ میری بیوی امید سے ہو گئی ہے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، 3 دن کا بھی اور 3 راتوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، یہ کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اللہ کی مشیت ایسے ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، بس ہم نے قبول کی اس کی دعا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے عطا کیا زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے درست کر دی، ٹھیک کر دی ان کی بیوی، جو بانجھ پن کی وجہ سے نقص تھا وہ دور کر دیا۔ تو بہرحال یہ کہ جائز عملیات کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ ذکر ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد مقدر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دعا یعنی اولاد عطا فرمائیں گے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس لیے کہ سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50 میں ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا جوڑے جوڑے دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں دیتا۔ بیٹے بیٹیاں دینا، ٹھیک ہے بھائی، یا بیٹے دینا یا اکیلی بیٹیاں دینا یا دونوں دینا یا کچھ بھی نہ دینا، اس میں کس کا اختیار چلتا ہے بھائی؟ اللہ کا اختیار چلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ہاں آپ مسجد میں بیٹھ کے تو کہتے ہیں اللہ دیتا ہے، جب باہر جا کے پھنس جاتے ہو تو مزار پہ جا کے کہتے ہیں پیر دیتا ہے۔ کون دیتا ہے بھائی؟ قبر والا دیتا ہے معاذ اللہ۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، میں نہیں بتا رہا، کوئی مولوی صاحب نہیں بتا رہے، یہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، کچھ بھی نہ دینا، دونوں دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت مرضی پہ فیصلے ہوتے ہیں، اللہ چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو نہ دے۔ دیکھیں بھائی، دنیا کے سب سے زیادہ یعنی اللہ کے ہاں قریب اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے جو والد ہیں، قیامت والے دن ساری امتیں، سارے نبی بیٹھے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جب سفارش کی جائے گی کہ اللہ حساب لیں، اللہ جلال میں غصے میں ہوں گے، پوچھا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کا حساب لیں؟ سب سے پہلے میدان محشر میں یعنی جس کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، مفسرین نے لکھا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ اعمال نامے میں اتنی زیادہ نیکیاں ہیں، اتنے زیادہ دین کے لیے قربانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے، جو جلال ہے، یہ جمال میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ اللہ کا غصہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باپ کون ہے بھائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اولاد نہیں ہے، حضرت عائشہ کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی کیا یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے دعا مانگتے بھی ہوں گے، ضرور مانگتے ہوں گے، تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دامن پھیلا دیتے تو اللہ کیا اولاد نہ دیتا بھائی؟ اللہ ضرور دے دیتا، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اولاد نہیں دینی، اللہ کی مرضی پہ کیا ہوگے؟ راضی ہوگے۔
ٹھیک ہے بھائی، ایک طرف صدیق ہے، ایک طرف نبی ہے، اور ایک طرف ان کی بیٹی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے یعنی اللہ کی رضا پہ راضی رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس موقع پہ آگے ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے بھائی، ڈگمگا جاتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق یعنی یہ حضرت عائشہ کی چھوٹی بہن ہے، ان کے ہاں بیٹا تھا حضرت عبداللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ یہ دعا یعنی کہہ رہی اللہ پاک سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت عائشہ نے کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دیتا تو کیا ہی ہوتا، اللہ مجھے اولاد دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارا بھتیجا ہے، یہ بہن کا بیٹا، اس کو اپنا بیٹا بنا لو، ٹھیک ہے بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا تو آپ نے عبداللہ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ یہ بیٹا یعنی بہن کا جو بیٹا تھا اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن یہ کہ اپنی سگی اولاد بانجا ہے یا بھتیجا جو بھی ہے، بہن کا بیٹا تھا اس کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اسی لیے آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بھائی اگر اللہ اولاد دے یہ اللہ کی مرضی ہے، نہ دے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، کوئی گلا شکوہ یا کوئی شکایت والا لفظ میری اور آپ کی زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔